أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ لقمان کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اور اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حکیم لقمان کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ میں آپ کی کچھ نصیحتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ لقمان تجویز کیا گیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ حضرت لقمان کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں؟ حضرت لقمان حکیم کی شخصیت عرب اور عجم دونوں علاقوں میں مشہور ہے۔ جن حضرات کے نبی ہونے نہ ہونے میں علماء نے، مفسرین نے، مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، ان میں ایک نام حضرت لقمان کا بھی ہے۔ آپ کے خاندان اور حسب و نسب کے متعلق مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے حکیم اور دانا ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مؤرخین نقل کرتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں لقمان کے نام سے ایک شخصیت ہے جو عاد ثانیہ میں، عاد ثانیہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر یعنی عاد اولا پر عذاب کے بعد بچ گئے تھے۔ تو لقمان حکیم کے نام سے ایک شخصیت ہے جو عاد ثانی ایک نیک دل بادشاہ گزرا ہے۔ مشہور مفسر ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر اور علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے اور عرب میں خالص غلام کی حیثیت سے آئے تھے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلے کے تھے
پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ اور موٹے ہونٹ، ہاتھ پیر بھدے تھے، لیکن نہایت نیک، شریف، عابد، زاہد اور صاحب حکمت تھے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے، سدھاری کام یعنی کارپینٹر تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم پستہ قد، موٹے ہونٹ والے، نوبہ قبیلے کے تھے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم مصری سوڈانی تھے، موٹے ہونٹ تھے۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ ان کو نبوت نہیں مگر حکمت و دانائی کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حبشی سیاہ فام بدصورت آدمی حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کچھ سوالات کیے۔ حضرت سعید ابن المسیب نے جواب دیا کہ اس بات سے اپنا دل مت توڑنا کہ تم کالے ہو، حبشی ہو۔ حبشہ کے لوگوں میں 3 آدمی دنیا میں بہترین ہوئے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا پہلے مؤذن ہونے کا شرف اور مقام حاصل ہوا ہے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجا، یہ بھی حبشی تھے، سیاہ فام تھے۔ اور تیسرے لقمان حکیم۔ اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان ایک بد شکل غلام تھے۔ ان سب سے ہٹ کر مشہور مورخ محمد ابن اسحاق کچھ الگ ہی بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لقمان عرب کے مشہور قبیلہ عاد کی نسل سے تھے اور وہ کوئی غلام نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ یہ رائے مشہور مورخ محمد ابن اسحاق کی ہے۔ اسی طرح ایک اور رائے وہب ابن منبہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شداد ابن عاد کا انتقال ہوا تو حکومت اس کے بھائی لقمان ابن عاد کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 انسانوں کے برابر ادراک اور احساس عطا فرمایا تھا اور وہ اپنے زمانے کے طویل قد و قامت والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لقمان حکیم کی شخصیت کے متعلق
مؤرخین اور مفسرین کا بڑا اختلاف ہے۔ وہب ابن منبہ کی روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم حضرت ایوب علیہ السلام جو مشہور نبی اور پیغمبر ان کے بھانجے تھے۔ حضرت مقاتل کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے نہیں بلکہ خالہ زاد بھائی تھے۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے بہت بڑی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی حضرت لقمان کا تعارف کہ آپ کون تھے۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ کیا حضرت لقمان نبی تھے؟ تو یہ بھی بہت اہم اور دلچسپ بحث ہے۔ حضرت لقمان حکیم نبی تھے یا ولی تھے؟ حضرت اکرمہ جو مشہور مفسر ہے اور محمد ابن اسحاق وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم نبی تھے، لیکن دیگر تمام مفسرین مؤرخین علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے بلکہ وہ فقیہ اور حکیم تھے، ولی تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کو نبوت اور حکمت میں اختیار دیا، تو آپ نے حکمت کو پسند کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو، دانائی کو کیوں ترجیح دی؟ تو آپ نے بڑا شاندار حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ نبوت بڑا منصب ہے، اگر مجھ کو میرے اختیار کے بغیر دیا جاتا، میری مرضی کے بغیر دیا جاتا، تو اللہ رب العزت اس کی کفالت فرماتے اور میں اس کی ذمہ داری کو، فرض منصبی کو نبھا سکتا۔ لیکن اگر یہ منصب نبوت، یہ مقام نبوت مجھ کو میرے اختیار سے ملتا، میرے طلب کرنے پر ملتا، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی اور میں اس کو نبھا نہیں پاتا۔ یہ آپ کا بڑا شاندار حکیمانہ جواب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کو نبوت کا اختیار دیا گیا، حق تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیں۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، جواب دیا کہ اگر قبول کرنے کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف کیا جائے۔ ایک اور روایت بڑی عجیب ہے،
حق تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت لقمان حکیم سے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنایا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو، فیصلہ کرو، انصاف کا خیال رکھو؟ تو جواب میں عرض کرتے ہیں، اگر بادشاہت کا مقام یہ میرے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے، تو سر آنکھوں پر، ورنہ مجھ کو معذور رکھا جائے۔ جب پروردگار کی جانب سے حکم ہوگا تو مدد بھی شامل حال رہے گی۔ فرشتوں نے پوچھا، لقمان یہ کیا بات ہے؟ تم نے بادشاہت کو کیوں ترک کر دیا؟ اس منصب کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ حاکم بڑی سختی کی جگہ میں مقام میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق کوئی بادشاہ فیصلہ کرتا ہے تب ہی جا کر اس کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی دنیا میں ذلیل بن کر زندگی گزارے، کوئی آدمی دنیا میں ذلیل بن کر زندگی گزارے، یہ بہتر ہے اس سے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ جو آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو دنیا تو چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا نہیں رہتا۔ جب لقمان حکیم نے یہ شاندار حکیمانہ جواب پیش کیا، فرشتوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، آپ کے پر از حکمت جواب کو پسند کیا۔ اس واقعے کے بعد لقمان حکیم جب رات میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی کے ذریعے آپ کو ڈھانک دیا۔ حضرت لقمان حکیم کے متعلق مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی رہبری کیا کرتے تھے شرعی مسائل میں، اور فتوے کا کام بھی انجام دیتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے شرعی مسائل میں رہبری کرنا، فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ بہرحال اس پوری گفتگو اور تفصیل سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ جمہور علماء کے مسلک کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے، فقیہ تھے، دانا تھے۔ اللہ نے حکمت و دانائی کا بڑا حصہ آپ کو دیا تھا۔ متفقہ طور پر آپ ولی تھے، آپ کے حکیم اور ولی ہونے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن کریم ان کے بارے میں یہ بات بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد کیا چیز ہے؟ حکمت کی کیا تفسیر؟ قرآن کریم میں حکمت کا لفظ بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ حکمت کا لفظ قرآن کریم میں علم کے معنی میں، عمل کے معنی میں، حلم اور بردباری کے معنی میں، نبوت کے معنی میں، رائے کی اور فیصلے کی سمجھ کے معنی میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں یہ فرمان موجود ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں حکمت کی دولت سے نوازتے ہیں، ومن یؤت الحکمہ، جس کو حکمت کی، دانائی کی نعمت اور دولت عطا کر دی گئی، سمجھ لیجئے اس کو کثیر بے شمار بھلائیاں دے دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اسی لیے ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت کا کلمہ، حکمت کا جملہ، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں اسے پائے اس کو وصول کر لے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سر یعنی حکمت کی اصل، حکمت کی جڑ، حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ معلوم ہوا جس کو خوف خداوندی اور خشیت الہی کی نعمت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیجئے اس کو حکمت کا ایک باب دے دیا گیا۔ ایک جلیل القدر مفسر جن کا نام ابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب قرآن پاک کی آیت کو لے لیجئے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، یعنی ایسا کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے علاوہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حکمت کا مطلب ہے افضل چیز کو افضل علم سے حاصل کرنا۔ حکمت کی ایک تفسیر اپنے علم اور عمل دونوں کو پختہ کرنا، اس لیے کہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ علم کچھ کام کا نہیں جو انسان کو عمل کی جانب دعوت نہ دے، جو انسان کو عمل پر نہ ابھارے۔ علم بھی بڑی نعمت اور علم پر عمل کرنا یہ بھی بڑی نعمت، اور جب علم اور عمل دونوں میں پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو حکمت سے بیان کیا جاتا ہے۔
صاحب روح المعانی اپنی کتاب میں حکمت کی 5 تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں جہاں حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں حکمت سے 5 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب کی گہرائی اور باریکیاں۔ نمبر 2، سنت کا راستہ۔ نمبر 3، دین کی سمجھ۔ نمبر 4، وہ چیزیں جن سے انسانوں کے نفس اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ چیزیں جن سے نفس کے رذائل اور خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ اور 5ویں تفسیر، ہر چیز کو اس کے محل میں، اس کی مناسب جگہ میں رکھنا۔ اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت سے سرفراز کیا۔ یہ 5 تفسیر اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل، فہم، ذہانت و ذکاوت ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل ہو اس پر عمل کرنے کا نام حکمت ہے۔ اور حکمت کی ایک انوکھی تفسیر بعض علماء نے بیان کی کہ قرآن کریم نے آگے جو لفظ استعمال کیا انشکر لی، یہی حکمت کی تفسیر ہے۔ یعنی حکمت کے معنی ہے رب کائنات کی، خالق کائنات کی، مالک کائنات کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ بہرحال اس پورے رکوع میں حضرت لقمان کی جو حکمتیں بیان ہوئی تو وہ واقعی بڑی حکیمانہ حکمت ہے، آپ کی بڑی حکیمانہ باتیں ہیں۔ اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو، اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم نے شرک کو ظلم کہا، اور نجات انہی لوگوں کی ہوگی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، یعنی شرک و کفر کی آمیزش نہ ہو، وہی حضرات کل قیامت میں امن پانے والے ہیں۔ تو آپ کی پہلی نصیحت شرک سے اجتناب اور پرہیز کی۔ دوسری نصیحت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اس پر تفصیلی گفتگو چند روز پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا کیا حکم شریعت نے دیا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر کیا وعیدیں بتائی گئی۔ یہ ساری باتیں چند روز پہلے تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آپ کی تیسری نصیحت اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو
مثقال حبۃ من خردل کن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ خردل رائی کے دانے کو کہا جاتا ہے۔ بڑی عجیب نصیحت ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تیرا ہو، پھر وہ تو نے کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں غرق خلوت جلوت جہاں کہیں تو نے وہ عمل کیا ہوگا، اپنے عمل کو قیامت کے دن موجود پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تیرے سامنے پیش کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر، ذرے کے ایک معنی سرخ لال رنگ کی چیونٹی، اور ایک معنی کہ جب کھڑکی کا پاٹ کھلا ہو اور اس میں ریت کے دھول کے جو باریک ذرات نظر آتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اتنا معمولی مختصر عمل ہو، چاہے وہ خیر سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ شر سے تعلق ہو، نیکی کا عمل ہو یا بدی کا ہو، بندہ اپنے سارے عمل کو کل قیامت کے دن موجود پائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، ہر بندے کے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے، اس کے عمل کی اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی کے پاس پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی اور اپنی چونچ کو اس نے پانی میں داخل کیا۔ اب اس کی چونچ میں ایک معمولی سا قطرہ آیا۔ حضرت خضر پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بتائیے آپ کیا سمجھے؟ پھر بتایا کہ سمندر کا جو پانی ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا ہے یہ ساری مخلوقات کا علم۔ معلوم ہوا اللہ کے علم کے سامنے مخلوقات کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ آگے حضرت لقمان کی ایک اور نصیحت کو قرآن کریم نے نقل کیا اپنے فرزند سے، اپنے صاحبزادے سے، فرماتے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلی بات کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری بات سے رک جا، روک دے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف مصیبت تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر، یقیناً یہ بلند ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرماتے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھرا۔ تسعر کا لفظ شاعر سے بنا ہے، صاد عین را۔ شعر ایک بیماری ہے، یہ بیماری اونٹوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کی گردن مڑ جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے بیٹا، لوگوں سے بات چیت کے دوران، گفتگو کے دوران اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو مت موڑ، بلکہ ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے
ملاقات کر، بات چیت کر۔ پھر نصیحت کی، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اللہ رب العزت اترانے والے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے، ایک لفظ ہے مختال اور ایک لفظ ہے فخور۔ انسان کو اگر کوئی ایسی خوبی اور ایسا کوئی کمال حاصل ہو جس کا تعلق باہر سے ہو، تو اس خوبی پر، اس کمال پر اترانا مختال کہلاتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس نوکر چاکر، مال و دولت کی کثرت ہو، یہ چیزیں باہر سے تعلق رکھتی ہے، ان پر اترانا، اکڑنا، ناز کرنا مختال کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اندرونی کوئی خوبی اور کمال حاصل ہو، اس پر اترانا، اس پر ناز کرنا، یہ فخور کہلاتا ہے۔ جیسے علم پر، حسن و جمال پر اترانا، اکڑنا۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو، آپ کے چلنے کے انداز کو شمائل کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بلندی سے اتر رہے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صاحب کو دیکھا، بڑے نخرے سے، احتیاط سے مریض کی طرح چل رہے ہیں۔ پوچھا، بھئی یہ کون صاحب ہے، کیوں ایسا چل رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ صاحب قاری ہے، قرات کے طرز پر چل رہے ہیں، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، مد کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ جواب دیا گیا تو فرمایا، ان سے کہو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے بڑھ کر قاری تھے، مگر ان کی چال تو ایسی نہیں۔ تو فرمایا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کی جائے، یہود کی طرح نہ تیز چال ہو، نصارہ کی طرح نہ آہستہ، بلکہ اعتدال کا خیال۔ اور فرمایا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کیجیے۔ ہاں، اگر کسی کی آواز فطری طور پر اونچی ہو تو الگ بات ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ جب صحابہ میں سے کچھ لوگوں کی آواز اونچے ہونے لگی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک صحابی جن کا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر دیا کہ میری آواز تو بہت اونچی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو غیر حاضر پایا، وجہ معلوم ہوئی تو فرمایا ان کو کہو آ جاؤ، تمہاری آواز فطری طور پر اونچی ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا
تو کیا کہنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک خادم 8 میل یعنی تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا۔ جب اس کو بلانا ہوتا تو مکان کی چھت پر چڑھ کر آواز دیتے وہ دوڑتا چلا آتا۔ اس سے اندازہ لگائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوب اونچے موٹے اور آواز بھی ویسی تھی۔ تو یہ فطری آواز ہے، مگر عمومی حالات میں اپنی آواز کو پست رکھا جائے، یہی نصیحت حضرت لقمان کر رہے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اور اپنی آواز میں پستی کا خیال رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کے نزدیک سب سے بھدی آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ چند نصیحتیں قرآن کریم میں نقل کی گئی، ان کے علاوہ آپ کی حکمتوں اور نصیحتوں کے اور بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ قاضی بیضاوی لالے نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لقمان حکیم کو حکم دیا، جاؤ بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 بہترین چیز کو میرے پاس لے آؤ۔ لقمان حکیم گئے، بکری ذبح کی، زبان اور دل لا کر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کا جاؤ بکری ذبح کرو اور 2 بدترین چیز میرے سامنے لے آؤ۔ لقمان حکیم گئے، بکری ذبح کی اور دل زبان لے کر آئے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ جب میں نے حکم دیا اچھی چیز بہترین چیز لاؤ تب بھی دل اور زبان لائے، اور جب بدترین چیز طلب کی تب بھی دل اور زبان لائے۔ تو عرض کرتے ہیں یہی 2 چیزیں اگر درست رہیں تو یہ بہترین ہے، اور ان میں فساد بگاڑ ہو تو بدترین ان سے بدترین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ لقمان حکیم ایک سفر پر گئے، بہت لمبا سفر، ایک طویل زمانہ اس میں نکل گیا۔ جب اس سفر سے واپس آئے تو خادم سے پوچھا میرے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا اچھا اب میں اپنے فیصلے کا مالک بن گیا، یعنی جب تک میرے والد حیات تھے فیصلہ وہ خود کرتے تھے، اب ان کے چلے جانے کے بعد یہ اختیار میرے سر آ گیا۔ پھر پوچھا میری اہلیہ کا کیا حال ہے؟ بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جواب دیا اب مجھے اپنا بستر تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر پوچھا میری بہن کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا انتقال ہو گیا ان کا بھی۔ اچھا میری پردہ پوشی ہو گئی، یعنی بہن کی وجہ سے بہت سی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ پھر پوچھا بھائی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ بھی چل بسا۔ کہ میری کمر ٹوٹ گئی اس لیے کہ بھائی کے کام پر معین و مددگار ہوتا ہے، اس کے چلے جانے سے گویا میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ واقعی حکیمانہ بات مثنوی شریف میں مولانا روم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ لقمان حکیم جس کے غلام تھے، آقا نے باغ کی نگرانی سپرد کی تھی۔ ایک مرتبہ آقا باغ میں چکر لگانے کے لیے آیا۔ آپ بڑی امانت اور دیانت سے
باغ کی نگرانی فرماتے تھے، اور آپ کے ساتھ اور جو غلام نوکر چاکر تھے تو وہ خیانت کرتے تھے، باغ کے پھلوں کو توڑ کر کھاتے، اور لقمان حکیم اس کو خیانت سمجھتے، استعمال نہیں کرتے۔ تو جب آقا نے چکر لگایا تو دیکھا پھلوں میں سے ایک پھل جو کچھ کھایا ہوا ہے تو وہ آدھا کھایا ہوا پھل نیچے پڑا ہے۔ آقا دیکھ کر سمجھ گیا کہ میرے اس باغ میں خیانت ہو رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر غلاموں نے لقمان حکیم پر الزام لگا دیا کہ لقمان حکیم اس طرح سے پھل توڑ کر کھاتے ہیں۔ جب آپ پر یہ الزام لگا تو آقا سے کہنے لگے کہ کام کیجئے، سب کو گرم پانی پلائیے اور اس باغ میں میدان میں دوڑنے کا حکم دیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چنانچہ آقا نے حکم دیا، سب کو گرم پانی پلایا گیا اور پھر حکم دیا اس میدان میں دوڑو، ریس لگاؤ۔ تو جب جنہوں نے پھل کھائے تھے ان سب کو کہے ہوئے، لقمان حکیم کو بھی کہے ہوئے، لیکن جنہوں نے خیانت کی تھی ان کی قے میں پھل کے ٹکڑے نکل آئے اور لقمان حکیم کی قے میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ صاف معلوم ہوا آپ حق پر ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بے مثال حکمت کی دولت سے نوازا تھا۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، میں نے بہت سے نبیوں کی ملاقات کی، وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء اور پیغمبر بڑی کثرت سے آئے ہیں، تو کہتے میں نے بہت سے نبیوں کی ملاقات کی، اور دوسری وجہ کہ آپ کی عمر بھی لمبی ہوئی۔ بعض علماء نے آپ کی عمر 1000 سال بتائی ہے۔ فرماتے میں نے انبیاء کی باتوں میں سے 8 باتوں کو خوب اچھی طرح یاد کیا ہے۔ وہ کون سی 8 باتیں؟ نمبر 1، کھانے بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو، پیٹ کی جہنم کو مت بھرو۔ نمبر 2، کسی غیر کے گھر جاؤ تو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، ہر وقت اللہ کی یاد رکھو۔ نمبر 6، ہر وقت موت کو یاد کرو۔ نمبر 7، اپنے یا غیر کے ساتھ کوئی احسان کرو تو احسان کر کے بھول جاؤ۔ اور 8ویں بات، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کو بھی بھول جاؤ، اسے بھی یاد مت رکھو۔ حضرت لقمان ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی، دانائی کی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، تم وہی ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں، تمہارے ساتھ فلاں جنگل میں فلاں آدمی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، پھر آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا کہ اتنی بڑی مجلس میں اتنے سارے لوگ بہت توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، بات میں سچائی اختیار کرنا۔ نمبر 2، فضول باتوں سے پرہیز۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چند کام کیے ہیں
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام دیا، حکمت کا دروازہ مجھ پر کھول دیا۔ کون سے کام کیے؟ نظر کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی اختیار کرنا، عہد اور وعدے پر قائم رہنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، فضول کام اور کلام سے پرہیز کرنا۔ ان چند کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ نفحۃ العرب میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ لقمان حکیم کو ان کے آقا نے بیچنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اپنے آقا سے کہہ دیا میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جو مجھ کو خریدنے کے لیے آئے میں اس سے کچھ بات چیت کر لوں۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، پوچھا کیوں خریدو گے؟ کہ تم میرے گھر کے دروازے پر نگرانی، چوکیداری، پہرے داری کرو گے؟ کہ بہت اچھی بات ہے۔ خرید لیا، خرید کر آپ کو گھر لے آیا۔ جب رات کا وقت ہوا، لقمان نے مکان کے دروازے کو بند کیا اور باہر چوکھٹ کی طرف مصلی بچھا کر نماز شروع کری۔ اب اتفاق یہ کہ جس آدمی نے خریدا تھا اس کی کچھ لڑکیاں تھیں اور ان لڑکیوں کے کچھ یار تھے جو رات میں ملنے کے لیے آئے۔ لقمان حکیم نے دروازہ بند کیا ہے۔ وہ دوست یار چاہتے ہیں کہ اندر جائے، اندر سے لڑکیاں بھی کہتے دروازہ کھولو، ان کو آنے دو، تو جواب میں کہتے تمہارے باپ نے مجھے اس لیے نہیں خریدا۔ تو آپ کی پٹائی کی گئی، بہت مارا گیا، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ دوسری رات، تیسری رات پھر ایسا ہوا تو وہ لڑکی آخر میں ایک دوسرے سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس کالے غلام کو ہمارے لیے خیر کے علاوہ نہیں بنایا ہے، چنانچہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، عبادت گزار ہو گئی، ایسا ہو گئی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہوئی۔ ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے ایک ککڑی ان کو پیش کی۔ آپ نے جب ککڑی لی تو انتہائی کڑوی مگر مزے سے کھانے لگے، چہرے پر بھی اس کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ آقا نے سمجھا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں تو پر لطف ہوگی، ذائقہ اچھا ہوگا، تو ایک ٹکڑا لے کر منہ میں رکھا تو سارا بدن ایسا ہو گیا جیسے زہر کھا لیا ہو۔ کہ تم ایسی کڑوی بڑے مزے سے کھا رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے بارہا مجھے اچھی اور ذائقہ دار چیز ملی، اب ایک مرتبہ کڑوی مل گئی تو پھر میں اس پر ناشکری اور ناقدری کیسے کروں؟ واقعی یہ بہت حکمت کی بات تھی۔ بہرحال لقمان حکیم کی نصیحتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا، خصوصاً اپنے فرزند کے نام جو نصیحتیں اور حکمت کی باتیں بیان کی ہے، اس میں سے چند باتیں اخیر میں آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو، اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، اس طرح سے جیسے بارش کی وجہ سے
مردہ زمین زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بار آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق اور چمک چلی جاتی ہے، اور جس آدمی کی عادتیں خراب ہوتی ہے غم اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا، پہاڑ کی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان، مگر احمقوں کو، بے وقوفوں کو سمجھانا مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور شادیوں کی تقریبات دنیا کی طرف تمہیں مشغول کر دیتی ہے۔ فرمایا، بیٹا، جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے بہتر ہے کتے کے سامنے ڈال دو۔ ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے کو فرمایا، بیٹا، اتنا میٹھا نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائے، اور اتنا کڑوا نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ بات بیان کی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنے فرزند کو بڑی عجیب نصیحت کی۔ فرمایا، بیٹا، میں نے تم کو زندگی بھر بہت سی نصیحتیں کی، مگر یہ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو غور سے سن لو۔ نمبر 1، دنیا میں اتنا مشغول رہو جتنی زندگی باقی ہے، اور ظاہری بات ہے آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی طرف جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی ہی عبادت کرو، ظاہری بات ہے بندہ اللہ کی طرف ہر قدم پر محتاج ہے۔ نمبر 3، آخرت کی تیاری اتنی کرو جتنا تمہیں وہاں قیام کرنا ہے، ظاہری بات ہے وہ دائمی منزل ہے، وہ ابدی آرام گاہ ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، تو آخرت کی تیاری کرو جتنا تمہیں وہاں قیام کرنا ہے۔ نمبر 4، جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی اور نجات کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی اور چھٹکارے کی کوشش کرتے رہنا۔ نمبر 5، گناہوں پر جرأت اور ہمت اتنی دکھانا جنا تمہارے اندر جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ اور چھٹی نصیحت کی، جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تمہیں اللہ تعالی اور فرشتے نہ دیکھتے ہو، ظاہری بات ہے دنیا میں ایسی کوئی جگہ اور مقام نہیں جہاں اللہ اور اس کے فرشتے موجود نہ ہو۔ بہرحال یہ آپ کی چند حکمت کی باتیں تھیں جن سے ہمیں واقعی بہت بڑا درس ملتا ہے۔ اللہ رب العزت لقمان حکیم کی ان حکیمانہ باتوں پر اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی، پورا اترنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ عاطفہ پٹیل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔
سمیر ابو بکر میمن بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك المجد كله ولك العزة كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأهلك أموالهم وأولادهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل قدامهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، معصیات میں ڈوبے ہیں، رب کریم آپ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی در نہیں، مغفرت کرنے والی ذات آپ کی، رحمت کا معاملہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، پروردگار یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ان قریب یہ بھی ختم ہو جائے گا، رب کریم اب بھی مغفرت نہ ہوگی تو کب ہوگی؟ تیرے محبوب کی اور جبرائیل امین کی بددعا سے ڈر لگتا ہے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے،
اور پھر بھی اپنی مغفرت کا مستحق نہ بن سکے۔ میلا نصف سے زیادہ رمضان گزر چکا مگر ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے صیام اور قیام جس شان کے ساتھ ہونے چاہیے رب کریم آپ خوب جانتے ہیں۔ ہم نے صیام و قیام میں بڑی گڑبڑ کی ہے۔ الہ العالمین خوب کوتاہیاں ہوئی۔ الہ العالمین پچھلے اور سابقہ رمضانوں کی طرح یہ رمضان بھی غفلت سے جا رہا ہے، فضولیات میں، لغویات میں، لا یعنی میں گزر رہا ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین یہ حسین موقع جلدی آتے نہیں۔ الہ العالمین مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر پل قیمتی ہے۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک پل کی، ایک ایک ساعت کی ہمیں قدر دانی نصیب فرما دے، اس کا صحیح استعمال نصیب فرما۔ گناہوں میں، معصیات میں، فضول اور لغویات میں، حرام اور ناجائز امور میں ہمارے مبارک ایام اور راتوں کو گزرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، لغزشوں اور قصوروں کو معاف فرما، سارے جرائم پر اپنے فضل و کرم سے معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ میرے مولا پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ بڑا نازک موقع ہے، اے اللہ جمیع عالم وبا کی زد میں آ چکا ہے۔ الہ العالمین آفت اور پریشانیاں چھائی ہوئی ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہے، لاک ڈاؤن کب کھلے گا، مسجدیں کب کھلے گی۔ رب کریم تیری مسجدوں میں، تیرے گھروں میں، تیرے مکان میں اور عبادت گاہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے بےتاب ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین ہماری یہ کوتاہی تھی جب تک مسجدی تھی۔ الہ العالمین ہم اس جانب متوجہ نہیں ہوئے، مؤذن کی اذان کی آواز پر ہم نے کان نہیں دھرے۔ الہ العالمین اذان کی آواز سن کر ہم گھروں کی طرف چلے جاتے۔ پروردگار واقعی ہم سے جرم ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنی لطف و عنایات سے اس وبا کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد پورے عالم سے ختم فرما، دور فرما، ختم فرما، دور فرما۔ امن و امان، عافیت، سکون اور سلامتی کا حکم نازل فرما دے۔ الہ العالمین تمام بیماریوں کو دور فرما دے، تمام بیماریوں کو دور فرما دے، ماحول کو درست بنا دے، خوشگوار بنا دے، پرسکون بنا دے، پہلے سے بہتر بنا دے، پہلے سے بہتر بنا دے۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوبارہ تیری مساجد میں جمع ہونا اور وہاں عبادت کرنا، وہاں دین کی باتیں سننا، اس کا لطف، اس کی حلاوت، اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا مزید امتحان نہ لے اور ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما۔ صدق دل
سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آپ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم تو جھوٹے ہیں، توبہ کر کے پھر جاتے ہیں، توبہ پر جمنا ہمیں نہیں آتا، استقامت نہیں کر پاتے، مگر تو خود کہتا ہے گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اے میرے بندے 100 مرتبہ توبہ کر کے تو نے توڑ دی ہو، پھر بھی میرے در پر چلا آ، میرے در پر چلا آ۔ رب کریم ہم تیرے در پر آنا چاہتے ہیں، کیسے آئے؟ رب روٹ چکا ہے، پروردگار ناراض ہو چکا ہے، الہی رحم فرما، کرم فرما، عافیت فرما، ہم تیری عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، نصرت و مدد کی بھیک مانگتے ہیں، میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی پریشانیاں دور فرما، گھریلو اور گھر کے باہر کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں سے خلاصی نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ بے مکانوں کو مکان، بے دکانوں کو دکان، بے اولاد کو نیک صالح اولاد اور بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، ہم سب کو حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے مشکوک سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات بڑے ہوئے ہیں، خصوصاً اس نازک دور میں ہر ایک کی آمدنی میں خوب خیر و برکت مقدر فرما، غیب سے کفالت فرما، بے گمان جگہ سے رزق کے اسباب پیدا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، رزق کی تنگی کو دور فرما، الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کے دروازوں کو بھی عافیت کے ساتھ کھول دیجئے، حج عمرے کے راستوں کو آسان فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، پروردگار عالم ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کی ذلتی اور وہاں کی تنگی، وہاں کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں مقام نصیب فرما، پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، آپ کی ملاقات اور دست بابرکت سے حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی فرما، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، جہنم اور اس کے تمام فتنوں سے ہم سب کو مکمل محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے فضل و کرم سے نصیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔